ملے گی، گھر جا کر پڑھتا ہوں۔ اچھا، میں گھر آیا، آ کر کھانا وانا کھایا، اب بچے سوئے تو میں نماز شروع کر دی۔ یقین جانے مجھے اتنی لذت آئی نماز کی، تو میں نے سوچا یار تو تے بھولیا ہی رہے ہیں، کار ہی پڑھیا کر عشاء۔ اب میں نے اس کو گھر میں پڑھنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کچھ اللہ نے کرم کرنا تھا، ان جیسے بزرگوں سے بیٹھے، کئی مجلس لگی ہوئی تھی، وہاں میں بات اس طرح چل رہی تھی، تو میں نے وہاں ذکر کیا تو ایک بزرگ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، کہنے لگے سلفی صاحب پھنس گئے، کر گیا آپ پر کام شیطان دانتی نا۔ آپ کا تو حال ہو گیا وہ ملنگ جو چرس پی کر کہتا ہے 60 صحابی تے رب نظر آوی۔ شاید آپ کو نہ بات سمجھ آئے کہ وہ چرس پیو اور تمہیں اللہ نظر آتا ہے۔ تو کہتا ہے اب اس نے آپ کو لذت دینی شروع کر دی۔ حکم 3 توڑے اللہ کے، آپ نے کتنے حکم توڑے؟ لذت آ رہی ہے، اور یقین جانے اتنی لذت کہ میں کہوں یار بس سلام ہی نہ پھیروں، پڑھتا جاؤں۔ یہ شیطان کی طرف سے تھا، یہ ہے تلبیس ابلیس کی، یعنی کہ بعض اوقات ان طریقہ سے آدمی کو یہ گمراہ کرتا ہے۔ بعض اوقات اس کو ایسے کام میں لذت دے دیتا ہے کہ وہ نعوذ باللہ جو مسنون طریقہ ہوتا ہے اس کو زبان سے برا کہنا شروع کر دیتا ہے۔ بس بہترین جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو لفظ ہیں، آپ کے جو الفاظ ہیں کہ جو میری سنت کو داڑھوں سے پکڑے رکھے گا، دانتوں سے نہیں، دانت کمزور ہوتے ہیں، داڑھ مضبوط ہوتی ہے، وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ اس لیے چھوٹا عمل ہو یا بڑا ہو، اور کوشش کریں کہ اس کو فالو کرو، وہی قبول ہے، اسی پہ ٹھپا لگا ہوا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس کے علاوہ جتنا بڑا ہو، جو مرضی ہو جائے، اگر کسی اور کا ٹھپا ہے تو اللہ نے اس کو قبول نہیں کرنا۔ اور سیدھی اور کھڑی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صاف فرما دیا، صاف، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فلا وربک لا یؤمنون۔ اللہ اپنی ذات کی قسم کھا رہے ہیں، خالق مالک ہونے کے باوجود کوئی مانے نہ مانے اس کو کیا فرق پڑتا ہے، لیکن وہ اس بات پہ بہت کم اللہ نے اپنی قسم کھائی۔ اس موقع پر اللہ نے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ مجھے اپنی ربوبیت کی قسم ہے کہ وہ بندہ مومن نہیں ہے، یہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک وہ اپنے کسی معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کھلے دل سے تسلیم کرے اور دل میں تنگی نہ جانے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا نہیں جی آپ ماشاءاللہ آپ کی بات صحیح ہے، حدیث صحیح ہے، لیکن ہم مجبور ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم مجبور ہیں کیونکہ ہم یہ ہیں اس لیے ہم یہ کرتے ہیں۔ یہاں میرا رب اپنی ذات کی قسم اٹھا کے مجھے ربوبیت کی قسم ہے کہ وہ مومن ہی نہیں، وہ جب تک کسی بھی معاملے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑنا تو دور کی بات ہے، اگر وہ دل میں بھی تنگی جانتا ہے تو وہ مومن نہیں ہے۔ بعض لوگ محبت میں آگے نکل جاتے ہیں، اتنے آگے، محبت پہ معنی نہیں ہے اللہ کی رضا کا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، کہہ دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دو کہ تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اونلی، فا جب آئے گا نا وہاں پر پھر لفظ لکھا جائے گا صرف اور صرف کس کی تابع داری؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری۔ اور تابع داری کرنے میں کیا ہوگا؟ جب تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کرو گے تو یحببکم اللہ، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا۔ مشروط کہ تابع داری محبت نہیں، محبت تو بہت سارے مشرک بھی اللہ کے نبی سے کرتے تھے۔ لاؤ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے والد جیسی محبت، کیا اس محبت کے بدلے میں ان کو جنت مل گئی؟ محبت نہیں، اتباع۔ فاتبعونی، صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کرو، پھر کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ پھر جب وہ تم سے محبت کرے گا اس کے بدلے میں یغفر لکم ذنوبکم، پھر وہ تمہاری مغفرت کرے گا، تم کو معاف کرے گا۔ واللہ غفور الرحیم۔ ہم بڑے کام کر کے کہہ دیں او یار کر لیتا کیا ہو گیا، اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے۔ یہاں پر اس کی غفور الرحیمی نبی کی اتباع میں مشروط ہے
کہ تم اتباع رسول کرو گے. رسول کون؟ بہت سارے رسول آئے، لیکن رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے وہ واقعہ کئی بار سنا ہوگا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چند تورات کے اوارق ملتے ہیں. وہ آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی ہے. آ کر انہوں نے اس نظریت سے پڑھنا شروع کیا کہ شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپریشیٹ کریں کہ عمر تورات کہیں سے لے کر آئے ہیں. اب تورات جو ہے وہ عام لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، آسمانی صحیفہ ہے. کس نبی پر اترتی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر. کہ جتنا ذکر قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کا کسی نبی کا بھی نہیں. لاڈلے نبی. تورات پڑھنا شروع ہوئے تو دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو رہا ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی نظر پڑتی ہے. انہوں نے جب دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کیا کہتے ہیں؟ اے عمر تیری ماں تجھ کو گم پائے. یہ بڑی سخت بات ہے، جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نا ماں دے ہاتھ نہ آویں، یعنی کہ تم مر جائیں. دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ. جب انہوں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تو انہوں نے وہ اوارق پھینک دیے. آمنت باللہ ورسولہ. اس قسم کے لفظ چاہیے شیخ صاحب؟ یہ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہوتے ہیں، اے عمر کیا میں تمہارے لیے کافی نہیں ہوں؟ میری تو وہ شریعت ہے جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں. اللہ کی قسم اگر آج میرا بھائی موسیٰ بھی آ جائے، وہ میری ہی اتباع کرے گا تو جنت میں جائے گا. اب کہاں موسیٰ اور کہاں ہمارے بڑے، ہمارے سلسلے، ہمارے شخصیات جن کے ناموں پر ہم نے دین بنا رکھے ہیں. اللہ تعالیٰ نے دین کا نام کیا رکھا؟ ان الدین. اللہ کو سب سے پیاری کائنات میں جو شخصیت پسند تھی وہ کون تھی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر دین کو نہیں رکھا. کائنات میں سب سے افضل ترین علاقہ زمین کا خطہ وہ کون سا ہے؟ مکہ. اللہ نے دین کا نام مکہ نہیں رکھا. اللہ نے کیا نام رکھا؟ ان الدین عند اللہ الاسلام. کیونکہ اللہ خود اسلام ہے. اللہ سلامتی والا ہے. اسلم تسلم. جو دین میں، جو اسلام میں آ گیا وہ سلامتی میں آ گیا. آج ذرا جائزہ لو پوری دنیا میں امت کا. 1 ارب 60 کروڑ سے زیادہ مسلمان. اس کی وجہ کیا ہے؟ واللہ امت کے بیشتر حصوں نے نبی کو چھوڑ دیا. انہوں نے اپنے طریقوں کو اڈاپٹ کر لیا. شخصیات کے پیچھے، علاقوں کے پیچھے، اپنے اپنے گروہوں کا نام علاقوں کے نام پر، اپنے اپنے گروہوں کا نام اپنے شخصیت کے نام پر، سلسلوں کے نام پر. نہ اللہ کو جو قبول ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. اور اسلام مکمل کس پر ہوا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ مجھے، آپ کو، سننے والے جو بھی ہیں، آئندہ سننے والے بھی، اللہ ہم سب کو پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہماری آنکھوں سے جو تعصب کی اینکیں لگی ہوئی ہیں، جو بڑوں کے ہمارے ذہن بنے ہوئے ہیں، اللہ ان سے نکال کر جو حق ہے، اللہم آرنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اس کا معنی ہے کہ اے اللہ جو حق ہے مجھے اس کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ جو باطل ہے اس سے مجھے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ جو حق ہے اس کو میرے اوپر آشکار کر دو. جب بھی میرا بھائی کوئی بھی نیکی کا عمل کرو، اپنے عمل کو وسیلہ بناؤ. دعاؤں کی قبولیت کا طریقہ بتاؤں؟ ہم تو ایسی اس سے وسیلے بناتے رہتے ہیں. بہترین نیکی ہے اپنی نیکی اللہ کے سامنے پیش کر کے کہو اللہ، پہلے التجا کرو. ہمارے ہاں تو ہوتا ہے نا جی، قرآن بکتے ہیں. مولوی صاحب کو قرآن پڑھے پے ہوئے کتنے؟ 170. ہاں لے لو 150 کے حساب نال میں پڑھے پے ہوئے. کیوں؟ ابا جی نے بخشوانے. یہ ہوتا ہے نیکی خود، پھر ڈرنا ہے. ابراہیم علیہ السلام کائنات میں کیا شخصیت ہیں کہ جس کے لیے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کما صلیت علی ابراہیم، کیسی شخصیت ہے. وہ کیا کرتے ہیں؟ خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے ہیں. اور خوف کیا ہے؟
पता नहीं कबूल भी होता है कि नहीं। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। कोई भी नेकी का अमल करो और डरो और दुआ मांगो कि अल्लाह इसको कबूल कर ले, और फिर नेक अमल को वसीला बनाओ। अल्लाह मैंने ये नमाज पढ़ी, अल्लाह तू इसका कबूल कर ले, या अल्लाह इसमें कोई कमी कोताही है तो अल्लाह दरगुजर करके अल्लाह मेरा फ़लाँ काम कर दे। इसकी मिसाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक हदीस है जो कि अल्लाह के नबी को वही से बताई गई, बहुतों ने सुनी होगी। अस्तगफिरुल्लाह, मैंने तो एक दफ़ा एक बंदे से पूछा तो उसने मुझे, वो लड़का सुनाता है, ये हमारी किताब में है, ये किस्सा है 3 दोस्तों का। नबी की बात उसको किस्सा बना दिया कि 3 दोस्त जा रहे हैं, एकदम आंधी तूफान आता है तो पनाह के लिए एक गार में चले जाते हैं, तो आगे एक पत्थर आ जाता है। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस सुनाई, ये अल्लाह के नबी को वही से बताया गया। अब उसमें वो बंद हो गए हैं, अब बाहर की दुनिया से राब्ता उनका मुनक़ता हो गया। अब वो तीनों अल्लाह के फजल से अल्लाह के नेक बंदे हैं। अब उनमें से एक कहता है कि भाई अब तो अल्लाह ही हमें निकाल सकता है। एक कहता है कि ऐसा करते हैं, जिसके पास कोई नेक अमल है उस नेक अमल के वसीले से दुआ करते हैं, अल्लाह हमें ज़रूर इस मुसीबत से निजात देंगे। एक कहता है अल्लाह तू जानता है कि मैं मज़दूर था, लेकिन तेरे फजल से मुझे आदत थी, मैं अपने वालिदैन को आकर दूध पिलाता था, तो ए अल्लाह एक दिन मैं आया तो मेरे वालिदैन सो चुके थे, तो मैं इस इंतज़ार में सारी रात, हालांकि दिन का थका हारा था, सारी रात उनके सरहाने खड़ा रहा कि जब ये जागें। जगाना भी मैंने पसंद नहीं किया कि इनकी नींद ख़राब होगी। तो ए अल्लाह जब वो जागे तो मैंने दूध पिलाया, अगर मेरी उस नेकी को तूने कबूल किया तो अल्लाह उसके बदले में हमें इस मुसीबत से निजात दे। तो पत्थर थोड़ा सा सड़क गया। अब दूसरा कहता है अल्लाह मेरा भाई इसको समझना, ये 3 बातों को, सारी ज़िंदगी ईमान का दारो मदार इन 3 बातों पर है, ये मेरी बात याद रखना। ये इतना लंबा हो जाएगा कि आप लोग भाग जाएंगे, मैं अकेला बोलता रहूँगा अगर इस 3 पर बोलूँ तो। दूसरे ने कहा है अल्लाह तू जानता है कि मैं एक अमीर आदमी था, मेरे पास मज़दूर काम करते थे, एक मज़दूर से मेरा झगड़ा हो गया, वो अपनी उजरत छोड़ के चला गया। ए अल्लाह मुझे तेरा खौफ था, मैंने उसकी उजरत को काम में लगा दिया, उसमें तूने इतनी बरकत डाली कि वो इतना ज़्यादा हो गया कि एक दिन वो बंदा मुझे मिला तो मैंने उसको कहा यार ये अपनी अमानत ले लो। आप बात समझ रहे हैं? तो अल्लाह अगर मेरी उस नेकी को तूने कबूल किया तो हमें इस मुसीबत से निजात दो। तो पत्थर थोड़ा सा सुरक गया। अब तीसरा कहने लगा ए अल्लाह तू जानता है कि मैं अपने चचा की बेटी पर बुरी नज़र रखता था, वो बड़ी नेक थी, मैं बड़ा बद था, एक मरतबा वो इतनी मजबूर हो गई तो उसको मेरी बात माननी पड़ी। ए अल्लाह हम इस नहज पर, इस मौका पर पहुंच के जहाँ किसी का वापस आना मुश्किल होता है, तो उसने मुझे कहा इत्तक़िल्लाह, तू डर जा अल्लाह से। अल्लाह उस वक्त मैं तुझसे डर गया था, मैं पीछे हट गया था। ए अल्लाह अगर मेरी उस नेकी को तूने कबूल किया तो हमें इस मुसीबत से निजात दे। वो पत्थर पूरे का पूरा सुलग गया और हम बाहर आ गए। अब यहाँ से हमें क्या दलील मिलती है कि नेक अमाल को वसीला बनाकर अल्लाह से दुआ मांगें और डरें, इल्तिजा करें, अल्लाह मैंने नमाज पढ़ी है, अल्लाह इसको कबूल कर ले। क्योंकि जैसे ही आपने कोई नेक अमल करना है, शैतान आपके पीछे लग गया, उसने इसको ज़ायल करवाना है, इसको ज़ायल करना है, ताकि ये मेरे साथ उसने कसम उठाकर कहा था अल्लाह मुझे तेरी रुबूबियत की कसम है, मैं इनको अपने साथ दोज़ख में ले जाऊँगा। तो मेरा भाई ये तरीके दुआओं के, दूसरों के लिए दुआ मांगना, किसी को मुसीबत में देखकर आप उसको जानते हैं नहीं जानते, यानी कि कबूलियत का तरीका बताता हूँ दुआओं का। कबूलियत का तरीका अल्लाह ने फरिश्तों को कह रखा है, जो किसी के लिए खैर चाहे तुम उसकी खैर कर दो। आप यकीन जाने बड़ी दफ़ा ऐसी मैंने ये बात सुनी थी। मेरे पास एक मरतबा इंग्लैंड से एक बच्ची आई, उसकी उम्र थी 12-13 साल, वो पैरालाइज थी बिल्कुल ना। तो उसको
ڈاکٹر کرتے رہے اس کا علاج، تو پھر ان کے کوئی رشتہ دار ہمارے پاس آتے تھے، انہوں نے ان کو کہا، تو ڈاکٹروں نے ان کو اجازت نہ دی. انہوں نے بولا کہ ہمارے ہاں نہیں علاج ہو رہا ہے اس کا، تو پاکستان میں کہاں ہوگا. باہر کیف انہوں نے فرانس کا بہانہ لگایا، وہاں سے وہ پاکستان لے آئے. اچھا وہ بچی جو ہے نا، اللہ نے اس کو شفا دینی، یہ اللہ کا سسٹم ہے. اس کی ماں نئی نئی ہندو سے مسلمان ہوئی تھی، اس کا باپ بہت بڑا تاجر ہے وہاں پر، ہیرے جواہرات کا ہے. اب وہ نہیں آئی تھی، وہ یعنی کہ میں نے اس کے باپ کو بھی اس کیس میں نہیں دیکھا تھا. وہ 3-4 دن کے بعد بچی بالکل ٹھیک ہوگی، اللہ نے اس کو شفا دی. اب وہ اور دیکھنے آئی، نئی مسلمان تھی نا، دیکھنے آئی کہ یہ کون سا طریقہ انہوں نے اڈاپٹ کیا، کیونکہ 2-3 مہینے وہ کرتے رہے. اب جو آئی ادھر آئی سیلفی، اس تو میری ایک شاگرد بیٹھی ہوئی تھی، تو میں نے بولا بیٹا یہ لوہا اب گرم ہے، شاید یہ مسلمان ہوئی ہو شادی کی وجہ سے یا کسی وجہ سے، اب اس پر چوٹ مارو، کوئی اس کو دین سمجھا دو، آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ بٹھاؤ. میں دوسرے مریضوں کو چیک کرنا، میرے کان میں اس کی بات پڑی، چھوٹی بچی اس کو کیا تبلیغ کر رہی ہے، کہتی دیکھیں نا آنٹی ہم تو بڑے گناہ گار ہیں، پتہ نہیں ہماری دعا بھی قبول ہوتی ہے کہ نہیں، تو ہم فرشتے کیوں ایسا کام کیوں نہ کریں کہ فرشتے ہمارے لیے دعا کریں، کہ ہمارے لیے فرشتے دعا کریں. تو اللہ فرشتوں کی دعا کیوں کہ وہ تو معصوم الخطا ہیں، وہ ہے ہی نہیں، ان میں وہ حص ہی نہیں ہے. میں چونکا. کہتی آپ نا کسی کو دیکھا کریں، کسی مصیبت زدہ کو دیکھا کریں، اس کے لیے دعا کر دیا کریں. کسی بہن بیٹی کو، کسی کو دیکھا کسی بری حالت میں، آپ اس کے لیے جب دعا کریں گے نا، تو اللہ نے فرشتوں کو کہہ رکھا ہے کہ جو کسی کا اچھا چاہے اس کا اچھا کر دو. یہ دعا کا طریقہ ہے قبولیت کا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مستجاب الدعا وہ ہے جو پیٹھ پیچھے اپنے بھائی کی دعا کرے. کچھ نہیں ہوتا، آپ کے منہ سے نکلے گا یا اللہ فلاں بے روزگار ہے اس کو روزی دے دے، چاہے وہ آپ کا کچھ نہیں لگتا، آپ کی روزی میں برکت آئے گی. یا اللہ فلاں بیمار ہے اس کو شفا دے دے، فلاں بیٹی شفا بیمار ہے اس کو شفا دے دے. یقین جانے اللہ کی قسم شفاؤں کی بارش ہوگی. یہ ہیں طریقے اپنے رب کو راضی کرنے کے. باقی جو طریقے ہیں غیر مسنون، اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، وہ گمراہی ہے، بدعت ہے، وہ ساری ہمیں دوزخ میں لے جائے گی. اللہ تعالی ہمیں جو کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس میں کوئی کمی کوتاہی ہے تو اللہ درگزر فرمائے. اللہ ہمارے سینے اپنے دین اسلام کے لیے کھول دے. اللہ ہمیں نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع و محب بنا دے. اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ایک سوال میں شیخ صاحب سے کرتا ہوں، پھر آپ کو بھی انشاءاللہ ہمت آ جائے گی. شیخ صاحب نے درس میں بار بار کہا ہے کہ وہ بیچاری آئی، اس بیچاری نے نماز پڑھی، اس بیچاری نے ایسے کیا، وہ ایسے کرتی تھی. آپ نے محسوس کیا یا نہیں؟ لگتا ہے کہ بہت زیادہ کیس لیڈیز کے آتے ہیں، کیا یہ بات صحیح ہے اور اس کی کیا وجہ ہے؟ بے شک یہ اتنا اچھا سوال آپ نے کیا، آج تک کبھی کسی نے کیا ہی نہیں ہے. اصل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کا خطبہ پڑھا کر، عید کی نماز پڑھانے کے بعد، کیونکہ سپیکر تو تھے نہیں، مردوں کو درس دیا اور پھر اس کے بعد آپ عورتوں میں تشریف لائے. تو آپ نے فرمایا کہ میں نے عورتوں کی تعداد دوزخ میں زیادہ دیکھی ہے شیخ صاحب؟ وہ گھبرا گئیں، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم زیادہ لان کرتی ہو، لان تان کرتی ہو، تم نہ شکری زیادہ ہو. ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا نا ان کا عام زندگی میں. پھر ان کو ذوف ہے، ایک تکلیف ہے جو عام عورتوں کو ہوتی ہے، اس میں
غیر ضروری یعنی کہ بے احتیاطی ہو جاتی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے ہمارے پاس جب آتے ہیں نا کیسز، تو ہم بولتے ہیں یہ کیا تم نے کیا ہوا ہے؟ کسی شادی سے آئی ہے، نخون پانش لگائی ہوئی ہے اور یہ سارا کچھ کیا ہے؟ نہیں وہ نماز نہیں پڑھنی تھی نا تو اس لیے۔ ہمارے ہاں مشہور یہ کیا گیا کہ ان دنوں میں تم بن صبر سکتی ہو، کہ انہی دنوں میں وہ خبیث کا زور زیادہ چلتا ہے، انہی دنوں میں شیاطین زیادہ غلبہ عورتوں پر آتے ہیں۔ اب دیکھو، مرد خوشبو لگا کر بازار جائے، عورت لگا کر جائے تو اس پر بہت بڑی بات کہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے کل میں نے عرض کی تھی۔ پھر عورتوں میں ناشکری زیادہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک عورت، عبادت گزار عورت زندگی میں ایک بار کہہ دے، ایک بار اپنے شوہر کو میں تیرا کی سکھ پایا، تو اس کے وہ اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اپنے خامن سے روٹ کر پیٹھ موڑ کر سوئے، ساری رات فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں نیک عورت کی نشانی نہ بتاؤں؟ جو صوم و صلات کی پابند ہو، باحیا ہو، امانت دار ہو، اس کا شوہر اس پر ظلم کرے، اس کا شوہر اس پر ظلم کرے، پھر بھی وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے کہے نہیں سوؤں گی تیرے بغیر جب تک تم اس سے راضی نہیں ہو جاتا۔ اللہ کی قسم یہ ایسا فارمولہ ہے، لاکھوں گھر بس گئے جو شیطان نہیں بسنے دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگوں کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ ایک بھاگا ہوا غلام، اب تو غلام نہیں ہے، اب وہ ملازم پیشہ لوگ، سن لو یہ ان پر آتی ہے، چاہے وہ مسجد کا امام ہے، چاہے وہ اس منصب پر ہے، اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں، آلن آل ہے، اگر وہ امانت سے اپنے مالک کا کام نہیں کرتا اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی، یاد رکھنا۔ بھاگا ہوا غلام، اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ شوہر سے روٹ کر سونے والی بیوی کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ تیسرا شیخ صاحب میرے ذہن سے نہیں، امام مسجد جس کو اس کے مقتدی پسند نہ کریں۔ ہمارے وہاں تو بادشاہ آگ لگوا دیتے ہیں، جھگڑا ہو جاتا ہے، ساری مسجد خالی ہو جائے نہیں جاماں گا، ہوتا نا ایسا۔ تو یہ ذوف ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ یقین جلدی توہام پرست یہ ہیں، یہ الٹی سیدھی باتوں پر یقین کر لیتی ہیں، یہ چغل خور زیادہ، چغلی زیادہ کرتی ہیں، غیبتیں زیادہ کرتی ہیں، اس لیے ان پر زیادہ یہ تکلیفیں آتی ہیں۔ جادو سے بچنے کے لیے عورتوں کے لیے کچھ وظائف وغیرہ وہی جو مردوں کے لیے ہیں، احتیاط وہی ہے، اس کو پنجابی میں بولتے ہیں لتڑی، یہ ہاں لتڑی سنبھال کے رکھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب صبح ہوتی ہے نا تو جسم کے تمام اعضاء اس کے آگے ہاتھ جوڑ کے زبان کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، دیکھنا ہمیں نہ مروا دینا، ذرا کنٹرول میں رہنا۔ یہ نبی علیہ السلام کی بات ہے۔ یقین جانے اتنی خیر ہے، اتنی خیر ہے، ایک طرف یہ اور دوسری طرف اللہ پاک نے اتنی رحمت اس پر کی ہے، اتنی رحمت کی ہے کہ ایک جگہ مرد کی کوئی اہمیت نہیں رہتی، ماں یعنی کہ ماں کا اتنا درجہ دے دیا کہ اس کے پاؤں کے نیچے اس کو جنت دے دی۔ اور پھر عورت کو مرد کے کنٹرول میں رہنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان مردوں کو زمین کا پیٹ کافی ہے، یعنی کہ وہ تاس جائیں، زمین میں دھنس جائیں، جو اپنے امور اپنی عورتوں کے سپرد رکھتے ہیں۔ ہم نے اپنے والدین کی ڈیلنگ بھی اپنی بیویوں کے ہاتھوں میں دے رکھی ہے، سیدھی بات، اب چاہے ہماری بہن بیٹیوں کو برائی لگے، بات حق کیا ہے، یہ معاملات خود رکھا کریں، انشاءاللہ اس میں بڑی خیر ہوگی اللہ کے فضل سے۔ ٹھیک ہے وہ آپ کی زندگی کی ساتھی ہے، لیکن آپ کی ماں کی بہو ہے، آپ اس کے بیٹے ہیں۔ اور یاد رکھیں 2 بندوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک دنیا میں ذلت نہ ملے اس کو موت نہیں آتی، ایک ماں باپ کا نافرمان اور ایک فحاشی پھیلانے والا۔ فحاشی سمجھتے ہیں؟ فحاشی پھیلانے
فحاشی کس کو کہتے ہیں؟ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو تھوڑی سی ڈیفینیشن بیان کروں. ہیں جی؟ جو بے حیائی پھیلاتے ہیں اللہ نے ان کے لیے دنیا آخرت میں ذلیل کرنے والا عذاب رکھا ہے. بے حیائی کیا ہے؟ آج اس پر تھوڑی سی ہم کرتے ہیں. بے حیائی یہ ہے، مثال کے طور پہ میرے موبائل میں ایک فلم ایکٹر کی تصویر میں اس کو رکھی ہوئی ہے، یہ حیا ہے یا بے حیائی ہے؟ میرے سامنے اگر فلم والے کی تصویر یا کسی غیر عورت کی، چاہے وہ یہودی ہے، اس تصویر کو میں دیکھتا جا رہا ہوں، یہ حیا ہے یا بے حیائی؟ بے حیائی ہے. اب جو باپ، بیٹا، بھائی، جو شوہر اپنے گھر میں یہ بے حیائی کے سامان لے کر جاتے ہیں، جس کو میں ٹی وی بولتا ہوں، اس میں ایک پروگرام لگتا ہے، انصاف آپ کرے. میں بھی بیٹھا، میری پوتی بھی بیٹھی، میری نواسی بھی بیٹھی، میری ماں بھی بیٹھی، میری دادی بھی بیٹھی. ایک فلم ایکٹر، فلم چل رہی ہے، فلم ایکٹر بھی گندا، فلم ایکٹرز بھی گندی. فلم سٹار ہم اس کو کہتے ہیں، ہم نے عزت دے دی. سٹار اللہ نے بنائے بھولے ہوئوں کو راستہ دکھانے والے ہیں. ہم نے ان سٹاروں کی جگہ ان کو سٹار بنا دیا جو آپ کو دوزخ کا راستہ دکھا رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ اب جب وہ یہ بیٹھ کر وہ گندی عورت، گندا مرد آپس میں گفتگو کرتے ہیں، گھر میں وہ اپنا شوہر چھوڑ کر آ کر اس کو اپنا شوہر بنا کر بیٹھی ہوئی ہے. جب ہم بہن بیٹیوں کے ساتھ مل کر یہ دیکھیں گے، بتاؤ یہ بے حیائی ہے یا حیا والی بات ہے؟ میرے بھائی، خود میں نے اپنی بیٹی کو گمراہ کر دیا، بیٹے کو گمراہ کر دیا. کون سا ایسا پروگرام ہے جس میں گمراہی نہیں؟ جو چیز فائدہ کم دے، نقصان زیادہ دے، وہ حرام کے زمرے میں آتی ہے. تم پر جوا اور شراب حرام کیے، گو کہ اس میں کچھ فائدے ہیں مگر نقصان زیادہ ہے. آپ یقین جانیں، جب ہم یہ بیٹھ کر دیکھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں نا سلفی صاحب آپ نے بولا تھا یہ پڑھائی کریں، تو کوئی فرق نہیں پڑا، بلکہ کپڑے زیادہ ہی پھٹنے شروع ہو گئے. پہلے کٹ لگتا تھا، اب تو پورے سوٹ ہی علیحدہ ہو جاتے ہیں. اب تو آگ لگنی شروع ہو گئی ہے، کبھی ادھر آگ لگتی ہے، کبھی ادھر آگ لگتی ہے، کبھی ادھر لگتی ہے. ہم جیسے جیسے پڑھائی کرتے ہیں ویسے ویسے. تو ساتھ وہ نور جہان بھی تو گاتی ہے نا، ساتھ دادا جی کی تصویر بھی تو لگی ہوئی ہے نا، ساتھ شادی کے پہلے دن کی تصویر بھی تو لگی ہوئی ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس گھر میں تصویر ہوتی ہے، جس گھر میں کتا ہوتا ہے، وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا. سب ہم جانتے ہیں، اس کے باوجود ہمارے گھروں میں یہ چیزیں ڈیکوریشن پیس. آپ یقین جانیں، جاپانیوں کی ایک، میں نے بہت سارے گھروں میں گیا ہوں، جاپانی اپنے جو ان کی عبادت گاہیں ہوتی ہیں ان کے وہاں وہ لٹکا کے رکھتے ہیں. وہ ایسے وہ راڈ سے ہوتے ہیں، پھر اس میں وہ جو بھی گزرتا ہے، ہاتھ لگتا ہے یا سر لگتا ہے تو ٹن ٹن کی آواز آتی ہے. وہ ان کی عبادت ہے. ہندوؤں کی، یہ انڈیا کے بھائی ہیں یہاں، وہ جانتے ہیں ہندو بیل بجا کر مندر سے ہیں. تو ہمارے گھروں میں پردوں کے ساتھ یہ لٹکا ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، آپ کو پتہ ہے، آپ نے تو دیکھا ہوگا عرب میں کئی 100 اونٹ ایک قافلے کے ساتھ چلتے ہیں. ایک قافلہ ہوتا ہے، کئی اونٹ اس کے پیچھے اس کے پیچھے اس کے پیچھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ایک اونٹ کے گلے میں گھنٹی ہونے کے باوجود پورا جتنا یہ اونٹوں کا قافلہ ہے سب پر سے اللہ کی رحمت دور ہو گئی. یہ اللہ کی قسم صحیح حدیث ہے، ایک گھنٹی کی وجہ سے. اب بتائیں، اس میں نارمل بیلیں بھی ہیں، مسجدوں میں گانے چل رہے ہیں. اس سے نفرت کرو، ان چیزوں سے نفرت کرو، اپنی اولادوں کے دلوں میں ڈالو. سور کہنا کوئی زبان ناپاک نہیں ہوتی، خنزیر کہنا کوئی ناپاک نہیں ہوتی، یہ ہمیں ڈرایا گیا. خنزیر قرآن کا لفظ ہے کہ نہیں؟ اس کے کہنے سے 40 نیکیاں ملتی ہیں کہ نہیں؟ ملتی ہیں نا. یہ صرف ہمیں اس کو، وہ حرام چیز ہے، بچپن میں ہمارا ذہن بنا دیا گیا. دوسری باتوں میں بھی آپ اگر بچپن ہی سے بچوں کا ذہن بنائیں گے تو انشاءاللہ بچے بڑے ہو کر بھی اس سے نفرت کریں گے. جب گود میں لے کر ہم نور جہان دکھائیں گے، لتا منگیش دکھائیں گے تو پھر یہ وہی کریں گے. اس لیے میرا بھائی، یہ بے حیائی ہے. اور پھر اپنا دیکھ لیں کیا انجام ہوگا. آج اسلام کہاں پہنچ گیا؟ آج کہاں ہیں آپ؟ اب اسلام میں کون سا ملک ہے، کون سے لوگ ہیں جو عزت والے ہیں؟ کفار ہمارے اوپر مسلط حکم چلاتا ہے کہ تم یہ کرو یہ کرو.
اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا ہوگا، کیونکہ جب ہم اللہ کے دین کو چھوڑ دیں گے، نہیں جی ہم تو نمازیں پڑھتے ہیں، وہ بدترین لوگ ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں اور برائی کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْہَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، اللہ فرماتے ہیں بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اللہ گارنٹی دے رہے ہیں بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ ایک یہودی عیسائی آپ کے پاس قرآن سمجھنے والا قرآن اٹھا کر لے آتا ہے، وہ کہتا ہے بھائی ذرا مجھے اس آیت کا ترجمہ بتاؤ، آپ اس کو بتاتے ہیں، سمجھاؤ ذرا کہ ہاں جی جو نماز پڑھتا ہے وہ بے حیائی نہیں کرتا، برے کام نہیں کرتا۔ کہتا ہے یار میں دیکھتا ہوں تیری بیوی بے پردہ ہے، گھر میں تو کچھ نہیں ہوتا، باہر جب نکلتی ہے تو دلہن بن کے نکلتی ہے نہیں ایسا؟ میرے بھائی دین میں لگی لپٹی کرنے والے منافقوں نے دین کا بیڑا غرق کر دیا۔ آپ راضی ہوں یا ناراض ہوں، میرا اللہ راضی ہو جائے انشاءاللہ ہمارے لیے وہی کافی ہے۔ ابو سفیان یا کسی صحابی، مجھے اب ذہن میں نہیں نام آ رہا، تو انہوں نے کہیں کسی علاقے کے گورنر تھے، تو عائشہ رضی اللہ عنہ کو ایک خط لکھا کہ مجھے کوئی نصیحت کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نصیحت کریں، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ جو لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتا تو لوگ اس سے ناراض ہی رہتے ہیں، اور جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے لوگوں کی پرواہ نہیں کرتا تو لوگ اللہ ان سے راضی رکھتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں حق کہنے سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نظر بد کے تعلق سے بتائیں اور اس کا علاج۔ ہاں جی، نظر بد کے متعلق یہ ہے، دیکھیں ہم گھومنے پھرنے والے لوگ ہیں، مساجد میں بھی جاتے ہیں، بازاروں میں بھی جاتے ہیں، بیاہ میں بھی جاتے ہیں، اب کہاں کہاں بچے ہر وقت پڑھتے رہے ہیں، سوچنے والی بات ہے نا۔ صبح شام ہمیں ایک طریقہ بتا دیا گیا، صبح سے مراد فجر ہوتی ہے، شام سے مراد مغرب ہوتی ہے۔ 3 بار اخلاص فلق ناس پڑھ کے اگر آپ نے اپنے آپ کو دم کیا، چاہے بھلے جو بھی نظر لگائے، میں مذاق سے کہتا ہوتا ہوں کہ میں دنیا میں سب سے زیادہ حسین ہوں، مجھے نظر نہیں لگتی، کیوں؟ میں نے پڑھا ہوا ہے، مجھے نظر نہیں لگتی، بس گارنٹی ہے۔ میں نے صبح اٹھ کر کہہ دیا نا قل اعوذ برب الفلق، کس کو کہا میں نے؟ فلق کے رب کو۔ کیا نعوذ باللہ وہ چھوٹا ہے؟ کائنات کا سب سے بڑا مالک و خالق، میں نے اپنے آپ کو اس کی پناہ میں دے دیا۔ من شر ما خلق، جو شر ہے اس نے پیدا کیا، میں اس کی پناہ میں آیا اس سے۔ اس میں دیکھیں آپ غور کریں، من شر غاسق، اندھیروں میں جو ہوتا ہے، عموماً لوگ اندھیرے میں ڈرتے ہیں نا، اندھیرے سے خوف کھاتے ہیں نا۔ من شر النفاثات فی العقد، جو